مسلمانوں کے واضح طور پر دو طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو عامت الناس پر مبنی ہے. جب تک ان طبقات کی جذباتی وابستگی اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ نعرے نہیں لگائیں گے، وہ جلوس نہیں نکالیں گے، وہ جلسے نہیں کریں گے، ان کے ہاں محافل نہیں سجیں گی، تو انہیں اپنے اس ایمانی جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا نہ سہارا اور نہ چارہ ہے. یہ ایک لازمی امر ہے ان تمام ہمارے محترم علماء کرام، واعظین، خطباء اور مساجد سے متعلقہ علماء دین کے لیے کہ اپنی مساجد کے اندر بھرپور انداز سے تربیتی نشستیں اور تربیتی کام محافل کی صورت میں، انجمنوں کی صورت میں اور جماعتوں کی صورت میں وہ کرتے رہیں. اس سے پیچھے بالکل نہ ہٹیں. خود انہیں بھی ایک مصروفیت ہاتھ آتی ہے اور نوجوان طبقے کو مصروف رکھنے کے لیے بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ پلیٹ فارم بن جاتا ہے جس کے ذریعے وہ نوجوانوں کو اس میں مشغول رکھیں، اللہ اور رسول کے ساتھ جوڑے رکھیں، مسجد کے ساتھ وابستہ رکھیں، اور اللہ اور رسول کی بات اب آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان تک منتقل کرنا، ان تک پہنچانا آسان ہو جائے. یہ عامت الناس کی سطح کی بات ہے. رہے خواص یعنی علماء کرام یا منتہی جو صفوف ہیں، کلاسیں ہیں، ان کے طلباء کرام، تو جہاں جوش اور جذبہ ہو تو وہ آپ کے لیے کم از کم 20 اور 25% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 75% آپ لوگوں کو ہوش مندی سے کام لینا ہوگا. آپ ان جذبات کو نعت سن کر کے کون وجد میں نہیں آتا، کسی بزرگ کی منقبت سن کر کے کس پر وجد طاری نہیں ہوتا، اللہ اور رسول کے کلام کو سن کر کے یا تلاوت قرآن کریم سے حظ اور لطف کون نہیں اٹھاتا. لیکن یہ مقصود نہیں ہے، مقصود کے طلب کا ایک ذریعہ ہے. اس میں انہماک و اشتغال وہ اتنا ہی رہنا چاہیے جس کے ذریعے ہماری نفسی و شخصی تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قائم و دائم رہے، اللہ اور رسول کے ساتھ کے کلام کے ساتھ قائم و دائم رہے. لیکن وہ پہلو اور وہ جہت جسے ہم عملی کہتے ہیں، نظریاتی کہتے ہیں، فکری کہتے ہیں، تحریکی کہتے ہیں، جماعتی کہتے ہیں، تنظیمی کہتے ہیں، اس کی طرف آپ کی فکر کا مبذول ہو جانا، آپ کے جذباتی رخ کے مبذول ہو جانے سے زیادہ پر اثر اور با مقصد ہونا چاہیے. ورنہ جذبات والا آدمی جس کام کو کرتا ہے اس کی مثال صرف جھانکی سی ہوتی ہے. سمندر کے کنارے کبھی کھڑے ہوں یا دریا کے کنارے، ایک لہر آتی ہے، بظاہر دور سے بہت بڑی لہر ہوتی ہے، لیکن ساحل کے ساتھ جو ہی ٹکراتی ہے تو وہ لہر بالکل زائل ہو کر کے سادہ پانی کی طرف اور سادہ پانی میں ہی گھل مل جاتی ہے. آپ نے لہر نہیں بننا، صدف بننا ہے، موتی بننا ہے. آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے وہ چراغ بننا ہے کہ جذبات کی روح میں آنے والے ہوا یا طوفان کا کوئی جھکڑ آپ کے کام کرنے کی اس لو اور حرارت کو بجھا نہ دے. اور اس کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں کس کام کرنے کی استعداد رکھتا ہوں. اپنے دوستوں سے پوچھیں کہ میں اپنے ان دوستوں سے کن کاموں کو لے سکتا ہوں. اور آپ اپنے علاقے کو دیکھیں جہاں آپ کا قیام ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، کہ وہاں کس قسم کے کام کرنے کی ضرورت ہے. کہیں خواتین کے مدرسے کی ضرورت ہے، کہیں بچوں کے حفظ اور ناظرہ قرآن کریم کے بہتر مدرسے کی ضرورت ہے، اور کہیں پر بڑی عمر کے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے، کہیں پر کسی کو تجوید سکھانے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں ان علاقوں سے واقف ہوں، یہ دنیا پور وغیرہ کے جو علاقے ہیں، نوری صاحب وغیرہ کے، وہاں آج بھی میلوں تک
کوئی اسکول وغیرہ نہیں ہوتا، بچے ویسے ہی پل کر کے بڑھ جاتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں کہ اگر یہی معاملہ آپ کی اولاد اور بچوں کو درپیش ہو جائے تو اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے خدمت کے جذبے سے، پیسے کمانے کی نیت اور غرض سے نہیں، خدمت کے جذبے سے ان بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اہتمام کے لیے اداروں کو کھولتے چلے جانا ہے۔ اتنے افراد ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہیں، اگر سب اس بات پر تہیہ کر لیں، بالخصوص منتہی صفوف اور درجات کے طلباء اور فاضلین، کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا ایک ادارہ، خواہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، محلے میں ہو، وہ کھولے گا، اور اس میں لوگوں کی تربیت اور بالخصوص دینی تعلیم کے حوالے سے جو بن پڑے گا وہ میں کر گزروں گا، تو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہاں اس مرکز سے اس بار 400 افراد کی صورت میں 400 چراغ واپس جا کر کے جل اٹھیں، تو اس کی روشنی کتنی زیادہ ہو کہ واقعتاً لوگ اس سے کما حق ہو مستفید ہوں۔ میں عرض ہی کروں کہ یہ ساری باتیں میں نے سیرت طیبہ کے اس کام یا ختم نبوت کے اس کام کے تناظر میں اس حوالے سے عرض کی ہیں کہ مقصد اور مقصود یہاں آ کر کے بیٹھنا، 6 دن گزارنا، کھانا اور پینا یہ نہیں ہے۔ یہ سب کام آپ لوگ اپنے اداروں میں، گھروں میں کرتے چلے آئے ہیں۔ اصل چیز اپنی فکر کی اور اپنے ذہنی نقطہ نظر کی باراوری ہے، اور اس کو جلا بخشنا ہے، کام کے طریقہ کار کو سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، ہر آدمی ہر سبجیکٹ کو نہیں پڑھا سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے کام میں وہ اپنا حصہ ملا سکتا ہے، اور اتنا ضرور کر سکتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو اللہ اور رسول کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ محبت ضرور کر سکتا ہے۔ بھئی یہ تو کر سکتا ہے نا، یہ تو کر سکتا ہے۔